اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا سبق ہمارا آیت نمبر 242 تک چلا تھا، اب انشاءاللہ ہم 243 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الی الذین طرف ان لوگوں کی، خرجوا جو نکلے، من سے، دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، الوف ہزاروں سے، حذر الموت ڈر سے موت کے، فقالا پس کہا، لہم اللہ ان سے اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم زندہ کیا ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لذو فضل البتہ صاحب فضل ہے، فضل کرنے والا ہے، علی الناس سے لوگوں پر، انسانوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس سے اکثر لوگ، لا یشکرون نہیں شکر کرتے۔ وقاتلوا اور لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی کون ہے جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرض حسنا اچھا، فیضاعفہ پس وہ دگنا کر دے، بڑھا دے، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرہ دگنا چگنا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، یغمز تندرستی کرتا ہے، یبسط اور کشادگی دیتا ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم کو لوٹنا ہے۔ ہم گزشتہ آیت کی تشریح میں ہم نے پڑھا تھا کہ احکام و قوانین کا جو باب آیت نمبر 163 سے شروع ہوا، وہ اپنے اختتام کو پہنچا اور یہاں سے نیا سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ میں ہم نے دیکھا کہ بیت اللہ کے تعلق سے جہاد، انفاق کا ذکر آیا، انفاق کی بحث کے حوالے سے یتیم اور بیوگان کے مسائل کی طرف ذکر آ گیا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے اپنی سنت کے مطابق یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، پھر عورتوں کے مسائل کے حوالے سے تفصیل سے احکام دیے۔ اب پھر سلسلہ کلام اصل موضوع کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ پیش نظر آیت کریمہ میں سب سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس کا تعلق اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ایک اہم تصور ہے، اور یہ وہ تصور ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دل و دماغ میں پوری طرح پیوست نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ جہاد اور انفاق کے حوالے سے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے۔ وہ تصور یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آدمی اپنی بزدلی یا دنیا کی خواہش سے اپنی زندگی کو دراز نہیں کر سکتا، وہ ہزار کوشش بھی کرے موت کا معین وقت اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتا۔ جن لوگوں نے زندگی کا بیشتر حصہ میدان جنگ میں گزارا، ان میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ وہ اپنے بستر پر طبعی موت کا شکار ہوئے، حضرت خالد بن ولید کی مثال ہے۔ اور جو لوگ زندگی بھر خطرات سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، ایک سے ایک بڑھ کر محفوظ مقام میں رہنے کی کوشش کی، لیکن موت سے وہ بھی نہ بچ سکے، بلکہ بارہا ایسا ہوا کہ موت سے کھیلنے والوں نے طویل عمر پائی اور موت سے بچنے والوں کو مختصر زندگی نصیب ہوئی۔ ایسا بھی ہوا کہ ساری احتیاطوں کے باوجود ان کی موت کا سبب کوئی نہ کوئی حادثہ ٹھہرا۔ اس لیے مسلمانوں جیسی قوم جسے دنیا میں خیر و صلاح کا کام سونپا گیا ہے اور جنہیں قدم قدم پر مخالف قوتوں سے ٹکرانا پڑتا ہے، ان کے اندر جب تک یہ عقیدہ راسخ نہ ہو جائے کہ موت و حیات سراسر اللہ کے قبضے میں ہے، تم بے سبب اپنے آپ کو خطرات میں کبھی نہ جھونکنا، لیکن دینی اور ملی فرائض ادا کرتے ہوئے اگر خطرات میں جانا ناگزیر ہو جائے تو موت کے تصور سے کبھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ موت خطرات سے واقع نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم سے واقع ہوتی ہے۔ اس وقت تک مسلمان کارزار حیات میں کوئی مار کا سر نہیں کر سکتے۔ آئندہ جو کہ جہاد اور انفاق کی بحث شروع ہو رہی ہے، اس لیے اس بنیادی عقیدے کو رگ و ریشے میں اتارنے کے لیے ایک ایسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس کی شہرت کے باعث عرب کا بچہ اس سے واقف تھا۔ ایسے مشہور واقعات جو نسل در نسل سینہ بہ سینہ وراثت آتے ہیں وراثت میں، اس میں صرف واقعے کی اصل روح باقی رہ جاتی ہے، واقعے کی تفصیلات بالعموم غائب ہو جاتی ہیں، اور یہ واقعہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے میں ذرا آج کل کے حالات سے بات کروں۔ اب آپ کو سب کے سامنے ہے کہ کس طرح سے کورونا کی پہلی لہر آئی، کس طرح سے سارے لوگ وہ ہو گئے کہ ہر کام رک گیا، یعنی مسجدوں میں جانا رک گیا، رمضان میں دورہ قرآن، تراویحیں رک گئیں، گھروں سے نکلنا رک گیا، ساری چیزیں بند ہو گئیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر وہ جو تھا وہ
اپنی پیک پہ پہنچ کر پھر اس کو نیچے اترنا شروع ہوا، لیکن جب نیچے اترنے لگا تو اس کے بعد پھر دوبارہ سنا کہ جی دوسری لہر آ گئی، اور پھر اس میں بھی اتنی زیادہ پابندیاں نہیں لگیں جتنی پہلی لہر میں لگی تھیں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ذرا ٹھیک ہوا تو پھر تیسری دفعہ یہ لہر آ گئی۔ ہم اس دیکھنے میں یہ آیا کہ جب پابندیاں زیادہ لگیں، جب تمام کام روکے گئے، جب دورہ قرآن روکے گئے، جب قرآن کلاسیں بند ہوئیں، جب مسجدوں میں تراویحیں بند ہوئیں، جب یہ سارا یہاں تک کہ خانہ کعبہ جب بند کیا گیا، جب یہاں پہ نمازیوں کو روکا گیا، تو آپ یہ دیکھیے کہ حد سے زیادہ یہ چیز بڑھی۔ لیکن جنہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا وہ ان حالات میں بھی محفوظ رہے، انہیں کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، جس کو چاہا، جس وقت چاہا، وہ اس بیماری میں مبتلا ہوا، جس کی زندگی تھی وہ بچ گیا، اور جس کی زندگی نہیں تھی وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں بات ساری یہی ہے کہ موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنی ہے، کس وقت آنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیسے آنی ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گھر سے نکلیں گے تو مارے جائیں گے، گھر سے باہر جائیں گے تو بیماری آ جائے گی۔ بیماری ہمیں کسی وقت بھی، کیسے بھی، اور کوئی سی بیماری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے حفظ اور اس کی دعا مانگنی چاہیے، حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے، احتیاطی تدابیر بھی کرنی چاہیے، لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کام کو روک دینا، قرآن کو روک دینا، قرآن پڑھنے پڑھانے کو روک دینا، نمازوں میں، مسجدوں میں نمازوں کو چھوڑ دینا، اس سے ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح ہمیں جبھی ملے گی جب ہم تمام احتیاط کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کو کرتے رہیں گے، اور یہ سوچ لیں گے، ہمارے دل میں پختہ یقین ہوگا کہ موت بھی آئے گی تو اسی کے حکم سے آئے گی، اور بیماری بھی ہوگی تو اسی کے حکم سے ہوگی۔ ایک گھر میں کوئی ایک بیمار ہوتا ہے لیکن گھر کے باقی لوگ بچ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی بیمار نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا، اس نے بیماری پھیلا دی۔ تو یہ ساری کچھ چیزیں جو ہے نا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے رکھا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، جو وقت ہمیں ملا ہے اس میں ہم اپنے آخرت کی فکر کریں۔ دنیا میں ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں گے، پریشانی اٹھا لیں گے، بیماری اٹھا لیں گے، ہماری زندگی ہوگی تو ہم بچ جائیں گے، اس سے نکل آئیں گے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ موت آ گئی تو ہمیں یہ تمنا تو نہیں ہوگی کہ جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے، تو اس کی تو وبائی امراض میں تو موت بھی کہا جاتا ہے کہ شہادت کی ہوتی ہے۔ تو یہاں کوشش کیا کرنی ہے؟ سعادت کی زندگی کی کوشش کرنی ہے اور شہادت کی موت کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائے آپ سب لوگوں کو۔ لیکن ساری بات یہی ہے کہ اب ہم نے یہ سوچا ہے انشاءاللہ جتنی زندگی ہے اب اس کام میں لگے رہیں گے، جیسے بھی ہوگا کریں گے، اس کام کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور آپ سب کا بھی انشاءاللہ۔ تو یہاں واقعہ کیا ہے کہ یہ ہے کہ یہ نہیں پتہ چل رہا کہ واقعہ کہاں پر ہوا، کیا ہوا، لیکن واقعہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ تھے کہ جن کو یہ بتایا گیا کہ وہ موت سے ڈرتے تھے، ان کو کہا گیا کہ مر جاؤ، اور پھر وہ مر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھایا۔ یہ کوئی بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی، وہاں سخت وبا، طاعون وغیرہ پھیلا۔ یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے، گھبراہٹ تھے، موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر سب کے سب دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع مقام میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوم پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا، دو فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے، اور کوئی ایسی آواز دی جسے سب کے سب بیک وقت مرے ہوئے رہ گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی، یہاں پہنچے، 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان نہ تھا، اس لیے ان کے گرد ایک احاطہ کھینچ کر حقیرہ سا جیسا بنا دیا، ہتھیرہ جیسا بنا دیا، یعنی دائرہ سا بنا دیا، اور قلعہ جیسا ہو جاتا ہے، اور ان کی لاشیں حسب دستور گل سڑ گئیں، ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک زمانے کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر جن کا نام حزقیل بتلایا گیا ہے اس مقام سے گزرے۔ اس قصیدے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ بے ذریعے وحی ان کو ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا گیا۔ حضرت حزقیل نے دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں حکم دیا گیا کہ آپ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح سے صاف فرمائیں۔
اے ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے خدا تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا، حکم کی تعمیر کی، جن کو دنیا بے عقل بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ذرے ذرے کی طرح وہ بھی تابع فرمان اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی موتی ہیں، یعنی ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ، ہماری کھال، ہمارے ہڈیاں، ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ کی موتی ہے۔ قرآن کریم نے آیت آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی ہے اور اس کو پھر اس کی ہدایت دی ہے، یعنی اس کا نظام اس کو تفویض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے مناسب حال ہدایت فرمائی۔ مولانا رومی نے ایسی امور کے متعلق فرمایا کہ خاک باد و آب و آتش میندہ اند بامنے و تو مردہ باحق زندہ اند۔ بہرحال ایک آواز پر ہر انسان کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لگ گئی، پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو۔ اے ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے دیکھتے ایک مکمل لاش بن گئے، پھر حکم ہوا کہ اب ارواح کو یہ خطاب کیا جائے کہ اے ارواح، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آئیں جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ تھی۔ یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے سارے راشے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے، حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ سب کی زبانوں پر تھا سبحانک لا الہ الا انت۔ اس واقعے میں عبرت کے کئی پہلو ہیں۔ اس بستی کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے طاعون کا عذاب ان پر مسلط ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، جان بچانے کے لیے گھروں سے بھاگے، ایک محفوظ جگہ تلاش کر کے وہاں زندگی کا سامان کر کے بیٹھ گئے، لیکن موت نے انہیں وہاں بھی آ پکڑا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ موت کو ہم اپنی بستی میں چھوڑا ہے، اب یہاں موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن بظاہر ان کی محفوظ جگہ میں وہ تمام کے تمام موت کا نشانہ ہو گئے۔ پھر جب پیغمبر کی دعا سے اللہ نے انہیں زندہ کرنا چاہا تو انہیں زندہ کر دیا۔ یعنی جس طرح موت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ جس طرح اس نے ان لوگوں کو زندہ کیا، جس طرح وہ قیامت میں تمام مخلوقات کو زندہ کرے گا۔ آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ چونکہ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور فضل والا ہے، اس لیے وہ ایسے واقعات سے لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ اس کا شکر گزار ہونے کے بجائے کفران نعمت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس واقعے میں چونکہ طاعون کا ذکر آیا ہے، اس لیے مفسرین نے طاعون کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں سیر حاصل بحث کی ہے۔ لیکن بات ساری یہ ہے، ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بستی میں طاعون پھیل جائے تو جو جس بستی میں وہ وہیں پر رہے، نہ وہاں سے نکلے اور نہ کوئی دوسرا اس بستی میں آئے۔ جیسے یہ طاعون تھا، اسی طرح سے آپ دیکھیے آج کل جو وبا ہے اسی طرح کی لگتی ہے۔ لیکن بات ساری کیا ہے، ہمارا تعلق کس سے جوڑنا چاہیے؟ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہیے۔ ان حالات میں تو ہمیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہم کچھ عرصے تک قرآن نہ پڑھ سکیں، اپنے ٹھیک سے ہم اس کو سمجھ نہ سکیں، تو ہمارے پاس جو وقت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز میں لگ جائیں، یعنی قرآن کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا اور اس کے بعد ان کو زندہ کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ کوئی واقعہ بھی مراد ہو وہ مقصود نہیں ہے، مقصود اصل میں وہ عبرت، وہ سبق ہے جو یہ آیت مسلمانوں کو دے رہی ہے کہ تم زندگی اور موت کو اللہ کے قبضے میں سمجھو، موت سے ڈر کر کبھی بزدلی نہ دکھاؤ، اس بات کا بھی یقین کر لو کہ اللہ کے کام کسی کی محتاج نہیں ہوتے۔ اگر تم اپنی زندگی کی محبت میں اللہ کے راستے میں جہاد و قتال سے منہ پھیرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے راستے میں وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگی۔ اگر محرومیوں سے بچنا ہے اور حقیقی زندگی مطلوب ہے تو تمہیں آگے بڑھ کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے حکم جہاد اور علم جہاد بلند کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا
وقاتلوا اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وعلموا اور جان دو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع علیم سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اور کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، فیضاعفہ پس وہ بڑھائے اضاف اس کے لیے اضافاً کثیرہ، دگنا چگنا کئی گنا۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ یقبض و یبسط، تندرستی بھی کرتا ہے، کشادگی بھی وہی دیتا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسروں کے واقعات سے مسلمانوں کے سامنے جہاد اور انفاق کی اہمیت اور اس سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات پر قابو پانے کا جذبہ ابھار کر اب اصل حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ تمہارے سامنے کفر کی طاقتیں پوری طرح مسلح ہو چکی ہیں، وہ تمہیں ہر ممکن طریقے سے ختم کر دینے پر تلی ہوئی ہیں، ان کی بے دینی، ان کا شرک انہیں تمہاری بے یقینی پر ابھار رہا ہے۔ تم لوگ جو اللہ کے سپاہی ہو اور جنہیں دنیا میں ایک صالح انقلاب برپا کرنا ہے، تمہارے لیے اس کی سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ تم سر گھر کی بازی لگا دو۔ اللہ کے راستے میں ہر طرح کے مصائب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاد و قتال سے اپنے دشمنوں پر ثابت کر دو کہ تم مخالفتوں اور مشکلاتوں سے گھبرانے والے نہیں ہو، اور نہ دشمنوں کی کثرت تمہیں ہراساں کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بات یاد رکھو کہ اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تم اپنے اللہ سے جو مانگو گے وہ اسے سنے گا، اس کے بارے میں جس طرح کا احساس رکھو گے اسے بھی جانتا ہے۔ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی آگاہ ہے، اس لیے اگر تم اسے وابستگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے دلوں کی دنیا کو اسی کی محبت، اسی کی یاد، اسی کے لیے غیرت سے آباد کرو۔ وہ تمہاری ہر حالت سے واقف ہے، اس لیے کبھی اپنے آپ کو بے بس اور بے کس نہ سمجھو۔ اور پھر دوسری آیت کریمہ میں انفاق کا حکم دیا گیا کہ جس طرح حق کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے جہاد اور قتال کی تیاری کے لیے انفاق بھی ضروری ہے۔ مومن کا بھروسہ اگرچہ اللہ پر ہوتا ہے، لیکن اسے اسلحہ جنگ بہر صورت ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی تائید و نصرت اپنی جگہ، لیکن فوج کے مصارف کے لیے پیسے کی ضرورت ناگزیر ہے، اس لیے یہاں قتال کے بعد انفاق کا ذکر فرمایا۔ اس کا ذکر ایسے دل نواز انداز میں کیا کہ اسے سے جھوم اٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بلکہ فرمایا کہ جہاد اور قتال کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے۔ بتاؤ تم میں سے کون اللہ کو قرض دیتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم جو بھی اس راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی واپسی کی ضمانت دیتا ہے۔ قرض ایسی رقم یا ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی واپسی قرض لینے والے پر ضروری ہوتی ہے۔ ایک مومن جب اللہ کے راستے میں انفاق کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ کو قرض دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ وہ یہ قرض ادا کرے اور دگنا چگنا کر کے قرض دینے والے کو واپس کرے۔ اللہ کی عنایات اپنے بندوں پر بے پناہ ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ کس قدر یہ بات ہے کہ کسی شخص کے پاس بھی اگر کوئی مال و دولت ہے تو اس کا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا عطیہ ہے، اس کی دین اور بخشش ہے۔ اگرچہ اللہ ہی کے راستے میں اسے خرچ کیا جائے تو وہ امانت کی ادائیگی کی ایک صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ وہ اپنے دیے ہوئے مال کو اپنا نہیں بلکہ مالداروں کا ارشاد فرما رہا ہے، اور پھر ان سے خرچ پر کیے جانے والا اپنے ذمے قرض ٹھہرا رہا ہے کہ تم اطمینان سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ تمہاری ایک ایک پائی اسی طرح واپس ہوگی کہ اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہوگا۔ حدیث میں اس کو مثال سے واضح فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرے راستے میں میرے نام پر دیتا ہے تو میں اسے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہوں اور پھر سے اس طرح بڑھاتا ہوں جیسے تم اپنے گھوڑوں کے بچوں کو پالتے ہو، اور وہ میرے ہاتھ میں بڑھتے بڑھتے اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ احد پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں پست ہو جاتا ہے۔ مزید اس بات میں بھی توجہ فرمائیے کہ یہاں قرض کو قرض حسن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض دینے والا دل کی آمادگی اور خلوص نیت سے قرض دے، وہ محض سدا نہ اتارے، نام نہ کرے، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوشی محسوس کرے۔ قرض بھی ایسے مال میں سے دے جو حلال اور طیب ہو، اللہ کے راستے میں وہ چیز دے جو اسے انتہائی پسند ہو۔ ہم نے پڑھا تھا نا اس بات کو بھی، قرآن سنت کی یہی وہ طریقی بات ہے جس کے نتیجے میں صحابہ کرام اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ آئے تھے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی وہ جب تم نیکی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنا وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔
ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو الدہدہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہم اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں حالانکہ وہ قرض سے مستغنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اسی کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کر دیں۔ ابو الدہدہ نے یہ سن کر کہا کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کو دیا۔ ابو الدہدہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میری ملک میں کچھ نہیں، میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایک اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل عیال کی معاشی ضرورت کے لیے باقی رکھو۔ ابو الدہدہ نے رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ گواہ رہیے، ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں، اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نہایت مسرور ہو کر فرمایا کہ کھجوروں سے بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو الدہدہ کے لیے تیار ہیں۔ ابو الدہدہ گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چونکہ ابو الدہدہ کا گھر چونکہ باغ کے اندر تھا، اس لیے باغ کے کنارے کھڑے ہو کر آواز دی، یا ام الدہدہ، یعنی اے دہدہ کی ماں، بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں یہ باغ اللہ کو قرض دے چکا ہوں۔ بیوی یہ سن کر نہایت خوش ہوئی اور کہنے لگی، اے دہدہ کے ابا، آپ نے بہت اچھا سلوک کیا، یعنی آپ نے بہت اچھا سودا کیا۔ اب یہاں پھر ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کے سرداروں کا، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے بادشاہ سے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ، اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا بادشاہ مقرر کر دیں جو ہمارے لیے لڑے۔ تو یہاں ان کو کہا گیا، علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ علم ترا جب آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی جانی پہچانی بات ہو رہی ہے، کوئی جانی پہچانا قصہ ہو رہا ہے، یعنی کسی کو متوجہ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہاں یہ بات بھی تو ہوئی تھی، ہاں یہ بات بھی تو ہوئی تھی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، علم ترا، کیا نہیں دیکھا تم نے، الی الملأ، طرف سرداروں کی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس جب قالو، کہا انہوں نے، لنبی، اپنے نبی سے، لہم ابعث، کہ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے، لنا، ہمارے لیے، ملکن، بادشاہ، نقاتل، تاکہ ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ قالا، فرمایا، حل عصیتم، کیا عجب نہیں کہ تم، ان کتبا، اگر فرض کر دیا جائے، علیکم القتال، ہو تم پر لڑائی، جہاد کرنا، لڑنا، اللہ تقاتلوا، یہ کہ نہ لڑو تم۔ قالو، ان سب نے کہا، وما لنا، کیا ہے ہمارے لیے، اللہ، یہ کہ نہ، نقاتلا، ہم لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا، اور تحقیق نکالا گیا ہمیں، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہمارے بچوں کو، فلما، پس جب، کتبا، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیہم القتال، ان کے اوپر لڑائی، تولوا، پھر گئے، الا قلیلا منہم، ان میں سے سوائے چند کے سب پھر گئے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم، اور کہا ان سے ان کے نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد بعث، البتہ تحقیق مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، طالوتا، طالوت کو، ملکہ، بادشاہ۔ قالو، ان سب نے کہا، انا، کیوں کر، کیونکہ، یکونو، ہوگا یا ہو سکتی ہے، لہو، اس کے لیے، ملک، بادشاہی، علینا، ہم پر، ونحن، اور ہم، احق، و زیادہ مستحق ہیں، زیادہ حقدار ہیں، بالملک، بادشاہت کے، منہ، اس سے، ولن یعطا، اور نہیں دی گئی، سعۃ من المال، اس کو مال میں وسعت۔ قال، فرمایا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا اس کو، علیکم، تم پر، وزادہ، اور زیادہ دی، بسطا، اس کو کشادگی، فی العلم والجسم، علم میں بھی اور طاقت میں بھی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعطی، دیتا ہے، ملک ہو، بادشاہت اس کی، اپنی، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔
عظم طرح سے ابتدا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ جب ان کی بزدلی اور ترک جہاد کی وجہ سے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا گیا، ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں غلام بنا لیا گیا، تو ان کے سرداروں نے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ نبی کو ان کے مزاج اور عادات کا اندازہ تھا، انہوں نے کہا اچھی طرح دیکھ لو، ایسا نہ ہو کہ جب تم پر قتال فرض ہو جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے، یعنی خالی ان کو اپنے اس بات سے نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کی راہ میں کس لیے لڑنا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے وطن کو واپس لیں، یعنی ان کے اس میں بھی مقصد تھا۔ آخر نبی کا اندازہ درست نکلا، لڑنے کے لیے چند لوگ رہ گئے، یعنی جب وقت آیا لڑائی کا، پہلے تو کہہ رہے تھے کہ لڑائی فرض کر دی جائے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ یہ قانون بن جائے اور یہ قانون بن جائے، اور جب قانون کو نافذ ہو جائے تو اس پر عمل کرنے والے ہی نہ رہیں۔ تو یہاں اسی چیز کو ہے کہ وہ جب لڑائی کا حکم آ جاتا ہے تو چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو لڑائی کے لیے نکلتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاد میں استقامت کی بدولت ان کو بھی فتح عطا فرمائی۔ اس سے ترک جہاد کا نقصان یعنی وطن اور سلطنت سے محرومی اور اہل و عیال کا دشمن کی غلامی میں چلا جانا بیان کرنا مقصود ہے، اور ان کا علاج بھی یہ کہ کوئی عزت جہاد کے بغیر کسی صورت دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان اگر اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے لڑیں تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ زمین پر کفار کے قبضے سے اللہ کا کلمہ نیچا اور مسلمانوں کے قبضے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نبی کو کفار کے اس میں نہیں رہنے دیا، ہمیشہ یہی حکم ہوا کہ اس دین کو، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس طرح سے رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بادشاہ تو کوئی نان مسلم ہو، یعنی کوئی مشرک ہو اور اللہ کے نبی وہاں پر رہتے ہوں، ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنا وطن حاصل کرو گے، کس لیے وطن ہوگا تمہارا، کہ تاکہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا جو دین ہے وہ تمام ادیان پر غالب ہو، تاکہ اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی تم چلا سکو۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو تمہارے لیے وطن بیکار ہے۔ یہاں تمہیں اس کے لیے بھی جہاد کرنے کا حکم ہے کہ تم جو نظام سلطنت ہے وہ تم ایسے لوگوں سے لے لو جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو نہ خود چلتے ہیں نہ اپنے چلانے کی کوئی لوگوں کو کوشش کرتے ہیں، اور ملک میں ایسا نظام رکھا ہے جو بالکل کفاروں کو اور اہل کتاب کو اور دوسرے لوگوں کا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت جہاد اسی لیے فرض کیا گیا، اور جہاد کسی بھی طریقے سے ہو لیکن جہاد لازم ہے ان حالات کو بدلنے کے لیے۔ تو اگر اپنے وطن کے لیے لڑیں گے، اس لیے لڑیں گے کہ نظریے کی جیت ہو، عقیدے کی جیت ہو، تو یہ جہاد ہوگا، اسی کے لیے لڑیں گے۔ تو زمین پر کفار کے قبضے سے اللہ کا کلمہ نیچا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کیا؟ اللہ کا کلمہ بلند کرنا۔ تو ہمارے زمین پر اللہ کی دی زمین پر اللہ کے دیے ہوئے نظام ہی چلنا چاہیے، اسی کا قانون چلنا چاہیے، اور اسی کے لیے جو کوشش کریں گے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگی۔ کچھ نادان بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں لڑائی کو وطن کے لیے لڑائی قرار دیتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کشمیر کا معاملہ ہے، کشمیریوں کے ساتھ ہے، اور یہ تو وطن کی لڑائی ہے، اقتدار کی لڑائی ہے۔ حالانکہ سورہ نساء میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جو کمزور اور مجبور لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی مدد کو نہیں آتا، یعنی جہاں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہوں، ستائے جائیں، مارے جائیں، ان سے آزادی چھین لی جائے، وہاں پہ حکم ہے کہ ان کی مدد کو جایا جائے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان آیات پر غور کریں۔ جب ان پر قتال فرض ہوا تو نبی کے اندیشے کے مطابق اکثر لوگ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، یہ ان کا اپنی جانوں پر ظلم تھا، اس لیے ترجمہ ان ظالموں کا کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کو خوب، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا پہلے ہی سے، اور اللہ کے نبی بھی جانتے تھے کہ یہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ کم ہی لیں گے۔ سنو آپ ہی سیٹ کر دیں گی، میں نے دیکھا بھی نہیں، تم کیا دیکھو گی، کرنا تو میرے ہی کام تھا۔ اب آپ نے نکالا ہوگا، اتنا بولا بھی، آدھا گھنٹہ بولا ہے تقریباً۔ میں کہہ رہا ہوں اس وقت آپ نے میرا ہاتھ سننے کے لیے نکالا تھا نا اپنی آواز، نہیں دوبارہ شروع کیا نا میں نے، تو یہ لگایا نہیں۔
रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, कहाँ से होगा, सवाल ही नहीं पता। ये इसमें लगता है ना, मैं बोलती हूँ इसमें लगता है, फिर जाते रिकॉर्डिंग होती है। हैं। उनको मैं देकर आई, इसको मैं कहा क्या आई कि बाहर मत आइएगा, बाहर रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन मैं दरवाजा खोला, हाँ आप यहाँ रखा, हाँ, और कहाँ गए? पता नहीं पति कराइए मैं, पता नहीं बाथरूम गए कहाँ गए। हाँ, क्या करूँ, 1 बज गया। तो ब्रेक में कब तक बोलेंगे लोग, उसके बाद बोलिएगा। हाँ, बस अभी दोपहर की ना बोलिए, हमारे के साथ देखेंगे इंशाल्लाह। मैं आज इसको खत्म करना चाह रही थी दुकान को। काम के साथ आकर जाओ तो बाथरूम को उठा दो, अच्छा साफ करो, इनको कहाँ वो आएगा, नींद आ रही है इनको, मैंने तो तुम जाओ के कपड़े सी करो। हाँ सही है, बर्तन खाली लगाती कुछ और लगाती तो या तो हमारे यहाँ क्या हुआ था, नहीं उसने जगी लगे अचानक लगी गलती थी, पक्षी ने निकाल दे दी। सारे तो दाल खा लेगा, इसके लिए ये दाल नहीं है, उसका मतलब खाने की रहती दाल है, मसाला है, कुकर दाल है, ठीक है ना, ये सब्जी पालक है, आलू के पालक से पालक दिया, उसको रखने के लिए चलने की सब्जी हरी सब्जी और है ना। बताओ कैसे जा रहा है, अच्छा जूस, सूप, दूध, तीनों चीजें मैं पीती हूँ जब जाग मेरी बंदी है और पराठे खाती हूँ, पराठे भी खाती हूँ।
شام کے لیے ابھی تو ابھی نہیں
आपसे बात नहीं होती ओले जैतून मल्टीग्रेन चूड़ा ये बहुत पहले में 5 साल की कराची जाने से पहले की कराए थे एक लगे तो माइंड लेकर देने होती है
نہیں
नहीं धुलेगी पीछे ले जाना पता रखो कि रसीद लाइए
جلدی آ گئی جلدی نہیں سنتی